بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شکل و صورت ہو بہو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل و صورت سے مشابہ ہے، جبکہ صحابی رسول حضرت انس بن مالک کا کہنا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے جسم مبارک کا نصف بالائی حصہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبکہ نصف بالائی حصہ امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام سے مشابہ ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حسن میں خدا نے ہیبت اور سرداری رکھی ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام 7 سال 5 ماہ 13 دن تک سایہ رحمت للعالمین میں رہے اور 28 صفر 11 ہجری کو آپ کے نانا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہو گئی۔ رسول اللہ جیسے نانا کے سائے سے دوری آپ کی زندگی کا پہلا صدمہ تھا۔ رسول اللہ کے بعد حضرت ابو بکر تختہ خلافت پر آئے اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جاگیر باغ فدق قبضے میں لے لی گئی۔ اسی باغ فدق کے معاملے میں حضرت بی بی فاطمہ نے اپنے دونوں شہزادوں حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو گواہ بنایا، لیکن ان دونوں کی گواہیوں کو جھٹلایا گیا اور بی بی سیدہ کو ان کے حق سے محروم رکھا گیا۔ ابھی امام حسن علیہ السلام کو اپنے نانا کے شوق سے فراغت حاصل نہ ہوئی تھی کہ دشمنوں نے آپ کے گھر پر حملہ کر دیا اور امام حسن علیہ السلام کے سامنے آپ کی والدہ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ آپ کے بھائی حضرت محسن علیہ السلام بطن مادر میں ہی شہید ہو گئے اور آپ نے انتہائی صبر کے ساتھ یہ تمام مصائب برداشت کیے اور 3 جمادی الثانی 11 ہجری کو آپ کی والدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی شہید ہو گئیں۔ نانا اور والدہ کے صدمے نے امام حسن علیہ السلام کو بے حد متاثر کر دیا۔ آپ کی عبادات کے سلسلے میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے چچا حضرت امام حسن علیہ السلام زبردست عابد، بے مثل زاہد اور افضل ترین عالم تھے۔ آپ علیہ السلام نے جب بھی حج فرمایا تو پیدل فرمایا، کبھی کبھی پا برہنہ حج کے لیے جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام اکثر موت، عذاب اور قبر کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ جب آپ وضو کرتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو بیت کی مثل کانپتے تھے۔ جب آپ نماز فجر سے فارغ ہوتے تھے تو اس وقت تک خاموش بیٹھے رہتے تھے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اکثر اپنا سارا مال راہ خدا میں تقسیم کر دیا کرتے تھے اور بعض مرتبہ آدھا مال راہ خدا میں تقسیم کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام انتہائی سخی، غنی اور کریم تھے۔ آپ کے دروازے پر کوئی بھی آتا تو وہ خالی نہ لوٹتا تھا۔ جس گھر میں حضرت رسول اللہ، امام علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام جیسے کریم ہوں، وہیں پر حضرت امام حسن علیہ السلام کو کریم اہل بیت کا لقب ملا۔ ایک شخص نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے کچھ مانگا۔ دستے سوال اٹھنا تھا کہ آپ علیہ السلام نے 50,000 درہم اور 500 اشرفیاں دے دیں اور فرمایا مزدور لا کر اسے اٹھوا لے جا، اور اس کے بعد آپ نے خود مزدوروں کی مزدوری ادا کی۔ امام حسن علیہ السلام اتنے کریم تھے کہ آپ کا دسترخوان پورے عرب میں مشہور تھا۔ ایک دن ایک فقیر مسجد نبوی سے گزر رہا تھا کہ اس نے اندر ایک شخص کو دیکھا جو کہ سوکھی روٹیاں پانی میں بھگو بھگو کر کھا رہے ہیں۔ یہ فقیر اس کے پاس گیا اور بولا، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، کیا مجھے یہ روٹیاں مل سکتی ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ اگر تم یہ کھا سکتے ہو تو لے جاؤ۔ اس فقیر نے جب یہ روٹیاں دیکھیں تو وہ انتہائی سوکھی ہوئی تھیں۔ جب اس فقیر نے روٹیاں دیکھ کر منع کیا تو اس شخص نے کہا کہ یہاں پاس ہی میں ایک کریم کا دسترخوان لگتا ہے،
تم وہاں کھانا کھا سکتے ہو اور چاہو تو اپنے گھر والوں کے لیے بھی لے جا سکتے ہو۔ یہ فقیر دوڑتا ہوا حضرت امام علی علیہ السلام کے گھر کی طرف آیا۔ وہاں پر امام حسن علیہ السلام نے اس کو بٹھایا اور کھانا دیا۔ جب یہ فقیر کھانا کھا پی کر سیر ہوا تو اس نے امام حسن سے کہا، مولا کیا مجھے کھانا باندھ کر مل سکتا ہے؟ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے گھر والوں کے لیے بھی کھانا بندھا ہوا ہے۔ تو اس فقیر نے کہا، مولا مجھے گھر والوں کے لیے نہیں بلکہ مجھے اس شخص کے لیے چاہیے جو مسجد میں انتہائی سوکھی ہوئی روٹیاں پانی میں بھگو بھگو کر کھا رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ امام حسن علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ اے شخص، یہ دسترخوان انہی کا ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے بابا حضرت امام علی علیہ السلام ہیں۔ کریم اہل بیت سید و سردار حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی پر مبنی میری اس ڈاکومنٹری کا تیسرا پارٹ تھا۔ اسی طرح کی منفرد تاریخی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ میرے مولا حسن اللہم صل علی